قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخياركم الذين إذا ذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دیکھیے شان مصطفیٰ ایسوں کو کیا بنا دیا، دیکھیے شان مصطفیٰ ایسوں کو کیا بنا دیا، وہ جو تھے رہزن انہیں رہنما بنا دیا. ان کے قدم کی برکتیں دیکھو خدائے پاک نے، ان کے قدم کی برکتیں دیکھو خدائے پاک نے، ان کے قدم کی خاک کو خاک شفا بنا دیا. ان کے قدم کی برکتیں دیکھو خدائے پاک نے، ان کے قدم کی خاک کو خاک شفا بنا دیا. اور کعبے علی کے نام سے کیوں نہ جہاں کے شیر سب، کعبے علی کے نام سے کیوں نہ جہاں کے شیر سب، ان کے خدا نے جب انہیں شیر خدا بنا دیا. ان کے خدا نے جب انہیں شیر خدا بنا دیا. اور کرب و بلا میں دے کے سب اپنا میرے حسین نے، کرب و بلا میں دے کے سب اپنا میرے حسین نے، کہتے ہیں جس کو سب فنا اس کو بقا بنا دی. رب نے حضور غوث کو کیا کیا دیے ہیں مرتبے، رب نے حضور غوث کو کیا کیا دیے ہیں مرتبے، خیر الورا کا جانشی غوث الورا بنا دیا. سالی میں قادری کرم تجھ پہ ہے تیرے پیر کا، سالی میں قادری کرم تجھ پہ ہے تیرے پیر کا، جس نے تجھے حضور کا مدح سرا بنا دیا. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ پاک کا بے پناہ احسان. آج ہم روشن مسجد میں 11ویں شریف کی چھٹی نشست میں موجود ہے، اور 11ویں شریف کی 6 تاریخ لگ چکی ہے، اور انشاءاللہ چند دنوں میں ہم بڑی 11ویں منائیں گے. کچھ لوگ اس مہینے کی 11 تاریخ کو بڑی 11ویں کہتے ہیں. پھر آپ بولیں گے چھوٹی 11ویں کیا ہے؟ تو ہر مہینے کی 11 چھوٹی 11ویں. وہاں سے جو کچھ لائف ٹیلی کاسٹ ہو کر یا کچھ سوشل میڈیا پر جو بھگا شریف میں ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑی 11ویں دیکھو کیسی منائی جا رہی ہے. تو لوگ بولتے بڑی 11ویں تو پھر چھوٹی 11ویں کیا ہے؟ تو چھوٹی 11ویں ہر مہینے کی 11 کو بہت ساری خانقاہوں میں، خاص طور سے قادری خانقاہ میں ہر 11 کو اہتمام ہوتا ہے، شجرا خانی کا وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے. آج کا عنوان بہت اہم ہے، اور جو آئے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں، یعنی کہ آپ لوگ. تو بڑی 11ویں منا رہے ہیں ہم، اور حضور غوث پاک آپ کی پیدائش آپ ہم سب جانتے ہیں 29 شعبان کو، یعنی کہ جب 29 شعبان کو جب چاند دیکھتے ہیں تو صرف ایک چاند نظر نہیں آتا ہے، ایک چاند رمضان کا، ایک چاند جیلان کا. تو حضور غوث پاک کی ولادت سن 470 ہجری میں ہوئی، 470. اور آپ اس دنیا سے جب رخصت ہوئے تو ہجری 561، 561 ہجری. تو 561 ہجری میں جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے 11 ربیع الاخر کو، اور ایک روایت میں تھا 17 ربیع الاخر. یعنی کہ حضور غوث پاک کا وصال ایک تو اس مہینے کے 11 کو ہوا، کچھ جگہ پہ ملتا ہے کہ 17 کو ہوا، لیکن اسی مہینے میں آپ کا وصال ہوا. اور کون سا سال تھا؟
सन 561 हिजरी। अभी कौन सी हिजरी चल रही है? 1447 हिजरी। 1447 हिजरी में से -561 देखिए तो 886 होता है क्या? देखिए तो 447 में से माइनस कर दीजिए आप 561, 886 सही है। तो हुजूर गौसे पाक का हम 886वां उर्स मना रहे हैं। और ख्वाजा साहब को कितना उर्स मनाया हमने? ख्वाजा साहब का नहीं, 801 तो हो गया, 814 या 816 गरीब नवाज का, गरीब नवाज का हमने 816 या कुछ ऐसा है। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में, आपकी खिदमत में, आपके साथ गरीब नवाज 57 दिन रहे, साथ में, ये देखिए साथ में एक साथ रहे 57 दिन। ये भी किताब में रिवायत आता है कि हुजूर गौसे पाक के मामू होना गरीब नवाज रिश्ते में कुछ, लेकिन पीरानी पीर तो आप है। अब आप बोलेंगे ये सब क्यों बता रहे हैं? आपको ये इसलिए बता रहा हूं, उस दौर के चैलेंजेस। वो दौर कौन सा है? हुजूर गौसे पाक पांचवी हिजरी में पैदा हुए और छठी हिजरी में आपका ज्यादा वक्त गुजरा। 470 बोले तो पांचवी हिजरी, पांचवी सदी, यानी कि अभी जो हम बोल रहे 21वीं 21st सेंचुरी, अब 21st सेंचुरी बोले तो 2025-26 के हिसाब से, लेकिन चांद के हिसाब से ये सदी कौन सी है? 15वीं सदी। 1447 चल रही ना, तो 15वीं सदी है। तो गौसे पाक पैदा हुए 5वीं सदी में और आप रुखसत कौन सी सदी में हुए? छठी सदी में। तो तकरीबन 886 साल बोले तो 900 साल के करीब गौसे पाक रुखसत हो गए जाहिर हमारे दरमियान से। फिर उस वक्त दौर क्या था? मैंने आज एक छोटा सा ब्रीफ दिया आपको, मगरिब में ऐलान किया था। ऐसा जो बोलते ना शुरू में, एक बोलते ना चंद मालूमात देना, उसको हम जबान में ट्रेलर टाइप में। तो मैंने जिक्र किया था सल्जूकी सल्तनत खत्म हो रही है, अब्बासी दौर शुरू हो रहा है। सल्जूकी सल्तनत खत्म होने में अब्बासी दौर शुरू हो रहा है। और उस वक्त में बिल्कुल यानी कि लोग सियासत की खिचमतानी, एक नई हुकूमत बन रही है, कशमकश, एक नई बगावत है और सब चीजें। आप बोलेंगे इससे बगदाद का क्या? आप क्या बोलेंगे इससे बगदाद का क्या? तो इससे बगदाद का इसलिए कि बगदाद नॉट अ विलेज, नॉट अ टाउन। बगदाद क्या है? कैपिटल। बगदाद जो है वो मामूली शहर नहीं है, बगदाद कैपिटल है। और इतना बड़ा कैपिटल है, इमाम आजम भी वही, इमाम अहमद बिन हंबल भी वही, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी भी वही, अबुल हसन नूरी भी वही, मूसा काजिम भी वही, इमाम जवाद भी वही, ख्वाजा अबू बकर शिबली भी वही, बिशर हाफी भी वही। हजरत दुर्वेश अल किंदी भी वही, जुनैद बगदादी भी वही, ख्वाजा सिरी सख्ती भी वही। इसलिए टूर वाले लेके जाते हैं ना, तो 5 दिन लगते हैं आपको बगदाद में। कितने दिन? सब जगह 1 दिन 2 दिन, 1 दिन 2 दिन, लेकिन बगदाद में कितने दिन लगेंगे आपको? टूर वाला 5 दिन, है ना, कम से कम 5 दिन लगेगा। क्यों? ज़ियारतें खत्म ही नहीं होती। सलमान फारसी भी वही है, हजरत सलमान फारसी है। मुझे आएगा, मुझे पूरे याद नहीं आ रहे। अब चूंकि आज जुनैद बगदादी जिक्र किया मैंने, सीधी सकती, जुनैद बगदादी, ख्वाजा अबू बकर शिबली, बहलुल दाना, हजरत बहलुल दाना भी हजरत ने पढ़े अभी वो शेर। तो मालूम ही हुआ कैपिटल है बहुत बड़ा, ये तो औलिया अल्लाह है,
یہ تو اولیاء کرام ہے. بادشاہوں کا ذکر کروں گا تو پھر تو اور بھی سلجوقی بادشاہ, عباسی بادشاہ, فلاں بادشاہ, فلاں نواب, فلاں یہ, فلاں وہ, فلاں وہ. پھر وہاں سے قریب سامرا بھی ہے, پھر وہاں سے ٹکریت بھی ہے, صدام حسین کا شہر. صدام حسین کے نام سے تو بعد میں مشہور ہوا, کس کا شہر ہے اب آپ کی سمجھ میں. تو آپ کو بتانا یہ, جب وہ اتنا کیپٹل ہے تو کیپٹل کے حالات بدلتے رہتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں. آپ جب پڑھیں گے نا, اجڑا ہوا شہر, ہندوستان میں سب سے زیادہ اجڑا ہوا شہر کون سا ہے؟ برباد ہوا پھر آباد ہوا, برباد ہوا پھر آباد ہوا, ٹوٹا پھر آباد ہوا, اجڑا پھر آباد ہوا, ویران ہوا پھر آباد ہوا. دلی. اب بولیں گے دلی اتنا سیلاب آتا, سیلاب وغیرہ نہیں ہے. احمد شاہ ابدالی آیا, شیر شاہ سوری آیا, ظہیر الدین بابر آیا, فلاں آیا, امکا آیا, ٹمکا آیا, کون آئے, سب آئے, بادشاہ آئے, اور انہوں نے ایسا خراب کیا, آگرہ تک اجڑ گیا. آگرہ تک, آگرہ آس پاس کے جتنے بھی شہر ہے, پانی پت, سونی پت, سنیں گے نا آپ نے پانی پت کی جنگ. ارے پانی پت میں جنگ کی ہو رہی ہے تو دلی سے قریب ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو کیپٹل ہوتا ہے اس کے اوپر سب کی نظر ہوتی ہے. دار الخلافہ عاصمۃ کیپٹل. تو بغداد از اے کیپٹل. تو بغداد کے اوپر کئی بار حملے ہوئے, اس کے اوپر الگ الگ معاملات ہوئے, سیاست چلی, وہاں پر بہت ساری اتار چڑھاؤ, نشیب و فراز ہوا. اور جو جس وقت غوث پاک کا دور ہے, آج کا میرا عنوان ہے چیلنجز. حضور غوث پاک کے دور کے چیلنجز. اس وقت میں چیلنج کیا تھا؟ تو ایک چیلنج نہیں تھا صاحب, بہت چیلنج تھے, بہت چیلنج تھے. اور یونانی کا جو ہے, یونانی کا جو فلسفہ تھا یونان کا, اس کو ٹرانسلیشن بھی کر دیا لوگوں نے عربی میں. تو سب عرب لوگ وہاں کے جو سب عراق کے لوگ سب جو بھی سب فلسفہ پڑھنے لگے تھے, دہریے ہونے لگے تھے, بھڑکنے لگے تھے. فلسفی کو دہر کے اندر خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. فلسفی اتنا ایڑا بناتا ہے, بنتا بھی ہے. تو فلسفیوں کا دور ہے. تو ایسے وقت میں لوگوں کو فلسفے سے ہٹا کر روحانیت بتانا, مادیزم اور مادیت سے ہٹا کے ان کو مٹیریلزم سے ہٹا کے اسپرچولیزم کی طرف لانا, اسپرٹ کی طرف لانا, روحانیت کی طرف لانا معمولی بات نہیں ہے. ناٹ اے جوک. پھر لوگ کسی چیز میں لگ گئے. اب آپ بولیں گے مولانا تم نے تو بتایا 470 ہجری, 470 ہجری میں غوث پاک پیدا ہوئے. 470 سن 60 ہجری میں, کتنی ہجری میں؟ 60 ہجری میں یزید کا تماشا تھا. مدینہ شریف کو اس نے اجاڑ دیا تھا. مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے, صرف 60 سال. ہجرت نبوی کے صرف 60ویں سال میں حال کیا دیکھو آپ. صحابہ کرام کو شہید کیا جا رہا ہے. سعید بن مسیب جل قدر تابعی ہے, ان کو کوڑے لگائے گئے ان کی پیٹھ پر. وہ مسجد نبوی میں حضور کے منبر میں چھپے ہوئے. 60 سال کے اس میں حالات کتنے تبدیل ہو گئے. تو 470 میں کیا نہیں ہوا ہوگا. پیسے دے دے کے لوگوں کو خرید. آج کیسا ہو رہا, ووٹ خریدنے کے واسطے سب وہ نظام چل رہا تھا. سب لوٹ کھسوٹ, مارا ماری. روحانیت, شریعت, آخرت, حقیقت, معرفت, طریقت ختم ہو چکا تھا. بالکل کسی کو پتہ نہیں تھا. اس بڑے نقطے کی بات کہہ رہا ہوں, آپ اس کو نوٹ کر لیجئے, ذہن میں رکھ لیجئے. غوث پاک گزر رہے, ایک نحیف کمزور آدمی کو دیکھا, بہت ہی نہایت کمزور, بہت ہی نہایت لاغر کو. جنگل میں رہتے تھے آپ, 25 سال برج اجمی میں رہے آپ نے, 25 سال ریاضت کی آپ نے. جب وہاں سے نکلے, جب بغداد آ رہے تھے تو دیکھا کمزور کو. تو کہا کون ہے؟ تو کہا میں اسلام ہوں. کہا اتنا کمزور؟ کہاں عبد القادر تمہارے سہارے کی ضرورت ہے. ہائے ہائے ہائے, عبد القادر تمہارے سہارے کی ضرورت ہے. حضور غوث پاک نے بس عہد کر لیا,
اب مجھے اسلام کی خدمت کرنا ہے، اب مجھے دین کی خدمت کرنا ہے، اب مجھے تبلیغ کرنا ہے، اب مجھے چیلنجز کے ساتھ مجھے ٹکراؤ کرنا ہے، منہ توڑ جواب دینا ہے. پھر آپ نے دین کو ایسا زندہ کیا، قیامت تک آپ محی الدین ہوئے، دین کو زندہ کرنے والے. محی الدین نام ہے کہ نہیں آپ کا؟ محی الدین. حضور محدث اعظم ہند کا بڑا پیارا شعر ہے، ہماری دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. کوئی ہم سے پوچھے کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا اسلام کیا ہے، اور تمہارا دلیل کیا ہے تمہارے دین کی حقیقت کی اور سنیت کی، تو کہہ دینا محدث اعظم فرماتے ہیں ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی. ختم ہو گیا. اب غریب نواز کا نام کیا ہے؟ معین الدین. پھر دین کے مددگار کیوں؟ آپ دین کے مددگار اس لیے ہے کہ محمد بن قاسم آئے، حضرت امیم انصاری آئے، اولیاء کرام بھی آئے ہوئے، اصحاب بھی آئے، معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام بھی آئے، نبی آدم خود یہی پر آئے. لیکن جو دین پھیلا ہے اور جو دین کی بہاریں ہوئی، جو فلو اور جو تیزی آئی اسلام کے پھیلنے میں، وہ غریب نواز کا فیضان ہے. اسی لیے آپ کو کہا گیا معین الدین، دین کے مددگار اور دین کو زندہ کرنے والے معین الدین، محی الدین سرکار سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ. کل بھی آپ نے سنا بادشاہ بھی کیسے تھے، عباسی دور کے بادشاہ. سلجوقی کی تو بہت نیک تھے بیچارے، بہت سارے نیک بھی تھے، ان میں فراڈ بھی ہوئے، دھوکے باز بھی ہوئے. لیکن اولیاء کرام کا فیضان کیا تھا، اور اولیاء کرام کی نظریں کیسی ہوتی تھی، اس واقعے سے اندازہ لگائیے. میں اس واقعے جمعہ کو میں بھول چکا ہوں. سلجوقی سلطنت کا گورنر ہے، سلجوقی سلطنت کا گورنر. سلجوقی سلطنت میں ہی پھر ٹاپو میں پھر وہ سلطان ارطغرل غازی، سلطان الپ ارسلان اور پھر سلطان عثمان وغیرہ، پھر وہ بعد میں پھر وہ سلطنت عثمانیہ ہوئی. سلجوقی سلطنت میں ایک خاص گورنر کا ذکر آتا ہے، نجم الدین عمر ایوب گورنر. سلجوقی سلطنت کے گورنر، خاص طور سے سنیے یہ واقعہ. سلطان سلجوقی سلطنت کے گورنر نجم الدین عمر ایوب، عمر ہو گئی، شادی نہیں کرتے، کافی عمر ہو گئی. بھائی اسد الدین بشیر نے کہا کہ اسد الدین شیر نے کہا کہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے، کافی عمر ہو رہی تمہاری، شادی کر لو بھائی. آپ کب شادی کرو گے؟ تو کہا کہ میرے لائق کی کوئی لڑکی ہے ہی نہیں کہ جس سے میں نکاح کروں، کوئی لڑکی نہیں میرے لائق کی. تو کہا کہ تم اگر کہتے ہو تو میں بادشاہ کا قریبی ہوں، تم گورنر ہو تو سلطان سے بات کرتا ہوں، سلطان کی بیٹی ملکہ بنت سلطان، یا پھر سلطان نہیں تو وزیر کی بیٹی سے تمہارا رشتہ کروا لیتا ہوں. کہا وہ میرے لائق نہیں ہے. کہا سلطان کی بیٹی کیوں؟ سلطان کی بیٹی لائق نہیں، وزیر کی بیٹی لائق نہیں. کہا نہیں. تو کبھی تمہارے لیے لائق کون سی لڑکی ہے؟ قربان جائے. نجم الدین عمر ایوب کہتے ہیں میرے لائق لڑکی وہ ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے. ایسے رشتے ہوتے تھے پہلے رشتوں کے لیے ایسی تلاشی ہوتی تھی. اور وہ لڑکی ایسی ہو کہ جو مجھے ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے، اور اس سے مجھے اللہ ایک ایسے بیٹے سے نوازے جو دنیا کا شہ سوار ہو، اور وہ ایسا شہ سوار ہو جو فلسطین جائے اور قبلہ اول کو فتح کرے. بھائی اسد الدین شیر نے کہا بھول جاؤ، تم کو نہیں ملتی لڑکی ہے، ایسی تو لڑکی ملنی ہی نہیں. چلے گئے بول کے، بھائی بڑے بھائی بول کر چلے گئے. بولے اللہ نوازے گا مجھے، میری نیت صاف ہے. نجم الدین ایوب یہ غوث پاک کے
جو خدام اولیاء میں سے تھے، ان کے مرید تھے، شاگرد تھے، اپنے شیخ سے ملنے گئے. کہاں ملنے گئے؟ تکریت. بغداد سے سامرا جب آتے ہیں تو راستے میں ٹکریت شہر ہے، تکریت. وہاں تکریت میں پھر اپنے شیخ سے ملنے گئے نجم الدین ایوب. کہا حضور دعا کیجئے، ایسا ایسا. دعا کراتے رہے. اتنے میں پردے میں خاتون آئی، کہ حضور کچھ بات کرنی ہے. تو حضرت نے کہا کہ نجم الدین جاؤ تم پردہ کرو جاؤ. اب نجم الدین کا کون آئے؟ شیخ نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہا حضور میں ہوں فلاں فلاں. تو کہا کیا بات ہے؟ بولے حضور وہ رشتہ میں نے ٹھکرا دیا جس لڑکے کی آپ نے بات کی تھی. تو کہا کیوں؟ تو کہا حضور مجھے وہ لڑکا چاہیے، رشتہ اس کا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے. اب نجم الدین ایوب سن رہے ہیں خاموشی سے، شیخ کی بات سن رہے اپنے شیخ. اچھا اور کہا کہ میں اس شخص سے شادی کا ارادہ رکھتی ہوں کہ جس سے میرا ایک بیٹا ہو جو شہ سوار ہو اور قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کرے. تو نجم الدین ایوب کاٹے آ گئے ہم. یا اللہ میرا ارادہ یہی اور یہی خاتونیاں بول رہی. بات ہو گئی. ہاں حضور اس سے رشتے کی بات کرے. خاموش. شیخ نے کہا خاموش ہو جاؤ. حضور وہ لڑکی سے رشتہ کرا دیجیے، آپ بات کرا دیجیے. حضرت نے کہا تو گورنر، وہ اس علاقے کی محلے کی سب سے غریب خاتون. کہا حضور وہ چاہے جتنی غریب ہو کچھ نہ ہو لیکن اس کا ارادہ وہی ہے، اس کی نیت وہی ہے جو نجم الدین کی نیت ہے. پھر شیخ نے بات چلائی، پھر ان کا نکاح ہوا اور نکاح ہو کر جب اللہ پاک نے ایک شہزادہ دیا تو نجم الدین ایوب کی انگلی پکڑ کر جب وہ بچہ بغداد آتا تھا تو غوث پاک نے فرمایا یہ شہ سوار ہوگا، یہ بڑا بنے گا. اور زمانے نے دیکھا وہ صلاح الدین ایوبی ہوئے جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا. تو نیتیں یہ ہوا کرتی تھی اسلاف بزرگان دین اس طریقے سے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. وہ شان اور وہ اولیاء اللہ کی وہ شان ہوا کرتی تھی. اور پیرانے پیر کی نظر کرم اللہ. تو بے شک سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول فتح کیا، لیکن اس قبلہ اول کے فتح میں دعا کس کی ہے، نگاہ کس کی ہے، نظر کرم کس کی ہے؟ لشکر تو ہے لیکن اس لشکر کے لیے دعائیں غوث پاک کی ہیں. اب بتائیے اس زمانے کا کتنا بڑا چیلنج تھا بیت المقدس کو فتح کرنا. غوث پاک نے ایسے شہ سوار کو تیار فرمایا، ایسی نگاہ ڈالی اس شہزادے پر کہ وقت کا سلطان ہوا. وقت کے بڑے بڑے بادشاہ، کل بھی آپ نے خطاب سنا ہوگا، بڑے بڑے بادشاہ کرتے اتنا بڑا کیپٹل ہے بھائی تو بادشاہ، لیکن کوئی بادشاہ کی کچھ چلنے والی نہیں. کیوں نہیں چلیں گی؟ آپ ہم سب جانتے بولیں گے مولانا بات کر، کیونکہ یہاں کچھ لوگ بغداد جا کر آئے ہوئے، اللہ پاک سب کو حاضری کر رہے ہیں. یہاں اس شہر میں ایسے بزرگوں کا آنا ہے جنہوں نے 50 حاضری کی بغداد کی. تاجدار اہل سنت حضرت بولتے چلو کون چلنا ہے ساتھ میں، تو آسان بنا دیا ہے. ورنہ سنتے تھے ہم 11ویں والے پیر صاحب بزرگ ان کی نیاز، لیکن ایسا کرم ہوا بزرگوں کا کہ لوگ جا رہے ساتھ میں. ابھی بھی جا رہے لوگ، آج جا رہے، کل جا رہے، پرسوں جا رہے، بدھ تک جا رہے لوگ. کہاں جا رہے ہیں؟ بغداد. ہاں بغداد شریف. ورنہ کوئی کال آ جاتا تھا وہاں سے تو لوگ بولتے تھے کال آیا بغداد شریف سے، کال آیا ہے، کسی دوست نے کال کیا. ارے اب تو ایسا کال آ رہا ہے غوث پاک بلا رہے ڈائریکٹ وہاں پر. یہ کرم ہے. تو بغداد میں بادشاہ ہے، وقت کے نواب ہے، بڑے بڑے سلطنتیں وہاں پر آئی. لیکن آپ ہم سب جانتے جس طریقے سے پونا شہر میں موٹھا ندی ہے، موٹھا ندی دونوں شہر کا جو حصہ ہے ڈیوائڈ ہو جاتا ادھر، منپا ادھر اور قصبہ ادھر، تو آدھا پونا ادھر آدھا پونا ادھر. جب پانی بہت آگے کچھ ہو گیا تو آپ کو تب سمجھ میں آئے گا، ابھی بریج پہ سے چلے گئے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا. ایسا ہی جو ہے دریا دجلہ ہے بغداد کے اندر،
اس کا جو ڈسٹینس ہے نا 800-900 میٹر، یہ 1 کلومیٹر چوڑا ہے ابھی عام دنوں میں، اور بارش کے دنوں میں اتنا بڑھتا ہے کہ پورا بغداد ڈوب جاتا تھا۔ اب کون بادشاہ بچائے گا؟ کسی کی ہمت نہیں ہے، کوئی کیا کرے کیا کرے۔ تو سب کو معلوم ہے ایک ہی بادشاہ ہے جس کی حکومت پانی پہ بھی چلتی۔ ہائے ہائے سخت یا غوث، آپ کی پھوپھی نے دعا کی تھی تو قحط میں بارش ہو گئی تھی، انہوں نے بارش بھی کروائی، معلوم ہے نا آپ کو واقعہ، سب جانتے ہیں۔ ماں عائشہ، بی بی عائشہ کے پاس آئے کچھ لوگ اور کہا کہ مائی جان آپ کا نسب اور خاندان حسنی حسینی ہے، بہت قحط ہو گیا بغداد میں۔ آپ نے فوراً آئے آسمان کی طرف، مجھے جھاڑو مارنا ہے۔ آسمان کی طرف کیا کہا؟ مجھے جھاڑو مارنا ہے، پانی چھڑ کر دو۔ بارش ہو گئی، اور جب بہت بارش ہو گئی اور لوگ آئے کہ مائی پانی بارش آپ نے کروائی ہے، اب بارش رک جائے، تو آپ نے کپڑا دھویا اور نچوڑ کے ڈال دیا، سکھانا ہے۔ دلوں پر اہل دل کی بادشاہی ہے نا، یہ بادشاہی سے کہتے ہیں، ذوق اکبر۔ تو وہ غوث پاک کی پھوپھی ہے کہ جن کی بارگاہ میں دعا کے لیے آئے تو انہوں نے اس طرح کی۔ تو غوث پاک کے پاس بھی آتے کہ دجلہ بہت بڑھ رہا ہے، تو غوث پاک گئے اور لکڑی گاڑ دی، دجلہ اس کے آگے نہیں بڑھنا۔ تو غوث پاک نے لکڑی کیا گاڑی، دجلہ اس کے نیچے نیچے نیچے، پہ ہمت نہیں دجلہ کی شہر میں داخل ہونے۔ اب تو بریج بنے ہو اس کے اوپر سے، ورنہ دجلہ بہت بڑی ندی ہے۔ اسی سے میں نے ایک نقطہ نکالا ہوں، اگر پسند آئے تو قبول کیجیے، نہیں پسند آئے تو کوئی بات نہیں۔ غوث پاک نے لکڑی گاڑی تھی تو دریا کئی شہر میں داخل نہیں ہوا، اب وہی رک گیا۔ اب غوث پاک کے غلاموں اور مریدوں نے چاہا کہ غوث پاک نے لکڑی گاڑی تھی، اب جہاں بھی جو بھی شہر میں دریا رہیں گے ہم بھی وہی رک جائیں گے قریب میں، بعد میں پانی کو آنے نہیں دیں گے شہر میں۔ تو خواجہ حسام الدین بھی وہی آ گئے، پانی کو آنے نہیں دینا ہے۔ خواجہ صلاح الدین بھی دریا کنارے آ گئے، آنا نہیں ہے ادھر۔ شادہ ولی بھی آ گئے، آنا نہیں ہے ادھر۔ غرض کے جہاں جہاں جو بھی جس شہر میں دیکھیں گے آپ، تمام اولیاء کرام ندی کے پاس میں۔ رونا پڑاڑا جائیں گے نا آپ، حضرت علاء الدین وہ تو دریا میں تھے، رونا پڑاڑا جائیں گے آپ جالنا کے آگے، سرکار دریا میں، اتنا پانی آتا جاتا، پانی آتا جاتا۔ میں نے خود میری آنکھوں سے بچپن میں دیکھا، 8 سال 2 سال کی عمر میں پانی بہ رہا ہے، اور کیا بات ہے، سبحان اللہ، پانی بہ رہا ہے اور وہی وہ چادر وہی ایسی 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 ہو کے بہتی نہیں چادر۔ یا اللہ کیوں نہیں بہیں گی؟ اب حضرت بولے تیری مجال جو بہا دے میری چادر کو، چادر بہتی نہیں ہے مزار پہ سے۔ اب وہ تو وہ دیکھیے کئی برسوں سے سن رہے ہم، پونا بولے بامبے کے اندر اتنا پانی آتا، اتنا پانی آتا، نیچے سے پورا کھوکھلے ہو رہے، بولے بمبئی پوری کھوکھلی ہو رہی بمبئی۔ تو کھوکھلی ہو رہی تو بیٹری کیا کو نہیں بھائی، پانی اندر کیوں نہیں آ رہا؟ سمندر کے کنارے ہے، گیٹ آف انڈیا کے پاس اتنا پانی آ رہا، ہوٹل تاج کے سامنے سے بہ رہا، ادھر سے بہ رہا، ادھر سے بہ رہا، ہمت نہیں ہے۔ بابا بہاؤالدین ہے ادھر گیٹ آف انڈیا کے بازو میں، ادھر تھوڑا جیجے کے ادھر آگے جائیں گے، بابا بہاؤالدین بولے ادھر سے داخل نہیں ہونا، اور سرکار حاجی علی ادھر سے، تو ادھر سے آنا نہیں۔ اب آپ بولیں گے پھر ادھر سے مخدوم مائی میں، ہائے 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 اللہ اکبر، پورے سمندر کو بزرگوں نے گھیر رکھا ہے، پورے سمندر کو۔ کہا حضرت یہی کیوں شہر میں کیوں نہیں ہے، آس پاس کیوں نہیں ہے؟ تو کہا غوث پاک نے ڈنڈا گاڑا تھا، ہم نے کہا یا غوث ہم آپ کے مرید ہیں، ہم خود آ کے گڑ جاتے یہاں پہ، ہم خود آ کے یہاں رہ جاتے، ہم خود آ کے یہاں دفن ہو جاتے، ہم خود یہاں رک جاتے۔ غوث پاک کا اشارہ ہم پر بھی ہے، ہم بھی تو آپ کے غلام ہیں۔ میرا آخری عنوان ہے اس کے اوپر، قدم حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کے گردن پر ہے۔ تو سب نے جو سنا، لیکن غریب نواز کیا بولے، سرکار آپ کا قدم سی میری گردن پر نہیں، میری آنکھوں کی پتلیوں پر بھی۔ وہ غریب نواز ہے۔ تو یہ روحانی چیلنجز ہیں۔ یونانی فلسفے کو لوگوں نے ترجمہ کر کے بدلا، غوث پاک نے تبلیغ کے ذریعے، واعظ و نصیحت کے ذریعے لوگوں کو دلوں کو بدل دیا، روحانیت آپ نے پیدا فرما دی، آخرت کی توجہ دلائی۔
فلسفی کسے کہتے ہیں؟ فلسفی کا یہ بولنا رہتا ہے کہ فلسفی یہ بولتا کوئی خدا نہیں، دنیا میں کوئی خدا نہیں چلا رہا نظام کو، خود بخود چل رہی، یہ آسمان نہیں ہے، یہ دھواں ہے اور ہول اسپیس ہے، اور بہت بہکی بہکی باتیں کرتا ہے فلسفی، قرآن و حدیث پہ یقین نہیں ہوتا فلسفی کا، جیسے کہ ایتھیزم ہوتا ہے نا، ناستک، ویسی فلسفی ہوتے ہیں۔ ایسے فلسفیانہ یونانی فلسفہ دلوں میں لوگوں کے گھر کر گیا تھا، غوث پاک نے اس کو نکالا اور دلوں میں روحانیت بسائی، بادشاہوں کے ہوش ٹھکانے لگا ہے۔ تو جب بادشاہ پانی کو نہیں روک سکا، غوث پاک روک دیے، دنیا کو معلوم ہو گیا، سب نے جان لیا حقیقی بادشاہ وہ ہے، تو بڑا سے بڑا تاجر آتا تو خلیفہ معتصم باللہ یہ خلیفہ وہ خلیفہ کے پاس پہلے نہیں آتا، اصل اللہ کے خلیفہ کے پاس آتا، اور جب غوث پاک پسند کر لیتے پھر جو بچا کچا ہے وہ بادشاہ کے پاس رکھے جاتا۔ سمجھے آپ؟ اب کیسا نظام ہے غوث پاک کا، دیکھیے۔ آپ نے چوروں کو ولی بنایا، آپ سفر پہ جا رہے، نگاہ ڈال دی، اشرفیہ بتاتی، واقعات سن چکے آپ، واقعات سن لیے نا آپ نے۔ ایک واقعہ وہ بھی ہے، بغداد کا ایک چور تھا، ادھر چوری کرنا ادھر چوری کرنا، چوری کرتا کھاتا، چوری کرتا کھاتا۔ ایک مرتبہ سرکار غوث پاک کو دیکھا، اس نے پیچھے سے دیکھا، اس نے تو دیکھا جبہ وغیرہ ہے، بہت مالدار شخصیت ہے، بڑی شخصیت ہے کوئی، ان کی چوری کر لیا تو میں زندگی بھر بیٹھ کے کھاؤں گا، اور آنکھ کے پیچھے سے کپڑا پکڑ لیا، جبہ پکڑ لیا اور کہا جو کچھ ہے نکالو۔ اوئے ہوئے، اب کون ہے؟ پیرانے پیر ہے، کہا پروردگار اس نے کس کا دامن پکڑا ہے، قیامت تک چھوٹنے نہ پائے، میں قادری ہوں، شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا، کمال حسن مطلق ہے سراپا غوث اعظم کا، نظر بے قید کر اور دیکھ جلوہ غوث اعظم کا، نہ جانے کتنی لی میں نے بلائے اپنے قسمت کی، مقدر سے جو دامن ہاتھ آیا غوث اعظم کا، تو وہ چھٹنے نہ پائے۔ آئے آئے آئے، پھر کیا ہوا اس شخص کا؟ تاجدار رسول فرماتے ایک نظر سے بنایا ولی چور کو، آپ کا ہاں فقط آپ کا میں ہوں اے میرے غوث الورا آپ کا، ایک نظر سے بنایا ولی چور کو، کوئی کیا لکھ سکے مرتبہ آپ کا۔ بس وہ کوئی بول نیک ہو گیا، تو اللہ پاک نے ہدایت دی، نیک ہو گیا۔ چوروں کو بھی آپ کے ذریعے ہدایت فرمائیں، چور اچکے بہت ساری آج بھی خرافات ہے، لیکن ہاں آپ ہم غور کریں کہ حضور سے نہ غوث اعظم دستگیر میں جیسے جیسے چیلنجز ہے، وہ بادشاہ کی طرف ہو، زمانے والوں کی طرف سے، اچکے کے لوگوں کی طرف سے ہو، کیسے بھی آپ نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ ایک بہت بڑا چیلنج عیسائیوں نے کیا تھا، ایک بہت بڑا چیلنج عیسائیوں نے کیا کہا تھا کہ امت محمد کا انبیاء بنی اسرائیل، ایک عیسائی لوگوں نے کیا چیلنج کیا کہ تمہارے نبی کا قول ہے کہ ہمارے نبی کی امت بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، تو بنی اسرائیل کے انبیاء مردوں کو زندہ کرتے تھے، اگر تمہاری یہ حدیث ہے کہ تمہارے نبی نے کہا ہے کہ میری امت بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، تم مردہ زندہ کرو۔ ہے کوئی عالم جو بنی اسرائیل کے برابر ہے، یا پھر جو تمہارے نبی کا قول ہے اس کو سچ کر کے ثابت دکھائے، اس کو ثابت کر کے دکھائے، یا سب عیسائی ہو جائے؟ بڑا چیلنج۔ اب سب پریشان ہیں علماء کرام، ان کا جواب کیسے دینا عیسائی کا؟ پھر آپ کو معلوم ہے کہاں آنا ہے، پھر جب کوئی حل نہیں ملتا، اور جب قرآن اور حدیث پہ جب بات آتی ہے تو پھر اہل بیت کے پاس ہی آتے ہیں، سب غوث پاک کے پاس آئے ہیں، نانا جان کی امت خطرے میں ہے، علماء پریشان ہے، قرآن حدیث سب دیکھ رہے۔ عیسائیوں نے کہا مردوں کو زندہ کرو یا عیسائی ہو جاؤ، غوث پاک نے فرمایا چلو۔ وہ گئے عیسائیوں کے پاس اور کہا کس قبرستان میں لے کے چلنا چاہتے ہو لے کے چلو، سب سے پرانا قبرستان لے گئے،
بغداد کا. آپ نے قبر میں دیکھا اور فرمایا اس میں قوال ہے. اوئے ہوئے ہوئے، اگر تم کہو تو عبد القادر گاتا ہوا اٹھائیں گا. انہوں نے کہا ارے اچھا موقع ہے. تو آپ پورے شہر کے عیسائیوں کو جمع کیا. دیکھو دیکھو یہ بات کر رہے، اب تک تو ہم نے سنا نہیں کیا ایسا ایسا. دیکھو مسلمانوں کا معاملہ ہے، اب خطرے میں سب عیسائی ہو جانے والے ہیں، ایسا ایسا. غوث پاک جلال میں آئے اور اللہ کے حکم سے اٹھ جائے. خبر شک ہوئی اور وہ گاتا ہوا اٹھا. اہل اللہ ذکر کرتے ہیں مظہر جمال مصطفی دیگر کتب میں، صرف وہ ایک مردہ زندہ نہیں ہوا، کئی عیسائی کا دل اور ایمان زندہ ہو گیا. ذکر آتا ہے 70,000 عیسائی تھے وہاں پر، وہ 70,000 کے 70,000 عیسائی ایمان لیا. اب معلوم ہوا کہ جب بھی کسی زمانے میں کوئی چیلنج کیا، اور خاص طور سے غوث پاک کے زمانے میں جب یہ چیلنج کیا گیا، آپ نے اس کا منہ توڑ جواب دیا اور ان کو ختم فرمایا. تو اللہ پاک نے اپنے ولیوں کو وہ شان دی ہے، کوئی بھی زمانے میں ہو، کسی بھی زمانے میں ہو. حضرت دادا پیر سرکار حافظ عبدالطواب شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ قادری سلسلے کے بزرگ ہیں. ان کے مرید، ان کے خلیفہ حافظ یاسین مستان، سرکار یاسین مستان بیٹھے ہوئے گل دیکھ لیتے. ادھر پیشوے کی سواری جا رہی ہے، پیشوے جا رہے، اٹھو اٹھو پیشوے جائیں گے، ادھر اس کے ہاتھی جائیں گے. تو میں کیا کروں بولے اٹھو یہاں سے رستے میں آپ، اس کو چاہیے راستہ بدل دے دوسری طرف سے جائے. میں تو نہیں اٹھوں گا. حکم کہ وہ ہاتھی وغیرہ جو بھی جائیں گے، گھوڑے ویڑے رون دو اس کو. بولے وہ سنت جو بیٹھا ہوا اس کو رون. وہ جیسی قافلہ آیا پیشوے کا، یاسین مستان سرکار نے دیکھا، ذکر میں لگ گئے. وہ ہاتھی کو چلاتے تو ہاتھی آ کے وہی جھک جاتا، گھوڑوں کو چلاتے تو گھوڑے بھی آ کے جھک جاتے. آپ کو آ کے بولے کیا یہ؟ کہاں مجھے جھکانا چاہ رہے تھے، سب کو جھکا دیا. دیکھے مجھے اٹھانا چاہ رہے تھے، اب سب جھک گئے. کہا آپ یاسین جھکیے، جھکانے والے. تو اللہ والے وہ ہے، پانی بند کر دیا تو کوزے میں آ گیا. تو اللہ والوں کی وہ شان ہے، اللہ پاک نے انہیں وہ قدرت دی ہے، وہ شان عطا کی ہے. اور پیرانے پیر سرکار تو آپ نبی کے پرتو ہیں، اور ہم سب خوش نصیب ہے کہ ہمارے ہاتھ میں دامن غوث پاک. اللہ پاک بس ہماری لاج رکھے، سلامت رکھے. اور غوث پاک سے جو ہماری عقیدت ہے، اس عقیدت کے لیے یہ تو ہو کہ یا غوث آپ کا دامن ہمارے ہاتھ میں، اور ہم چوریاں بھی کر رہے، ہم جوئے بھی کھیل رہے، ہم آکڑے بھی لگا رہے، ہم اسی ہاتھ سے بھی کیا کیا کر رہے، حرام کام بھی کر رہے. تو غوث پاک کو منہ بتانے کے قابل رہیں گے ہم؟ نہیں. تو آپ وہ دیکھو، اپنے ہاتھ مت دیکھو، لیکن کس ہاتھ میں دیا ہے وہ ہاتھ دیکھیں. ہاں کس کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا وہ دیکھیں نا. آج دیتے نا مزار پہ یا کسی بزرگ کے قرآن مجید میں وضو ہے، ہاتھ نہیں لگانا، ہمارے ہاتھ گناہ گار ہے. ارے تو بھائی گناہ گار ہاتھ ہے نا آپ کے، تو یہ بھی تو دیکھو نا کس ہاتھ میں دیا ہے آپ نے. تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم، تو حضور غوث پاک کے ہاتھ لاج ہے ہماری، تو ہم بھی تو کچھ لاج رکھتے نا آپ کی. کسی آپ کا نام لے لیں گے اور دعوتیں کھا لیں گے اور بس ہو گیا. بولے بہت اچھی بات تھی، بولے مسجد میں کیا بات بولے مولانا نے، وہی چھوڑ کے آ گیا. بولے بہت پیاری بات تھی، باہر نہ کو. بولے وہی چلتا ہو. ایسا نہیں. بزنس ہو، تجارت ہو، گھر ہو، مکان ہو، دکان ہو، بازار ہو، شہر ہو، مقام ہو، کدھر بھی ہو، ہم غوث پاک کے مرید ہیں. اب ہم کو آدمی وہ نسبت سے دیکھتا ہے، اچھا مرید ہے غوث پاک، قادری ہے یہ، چشتی ہے یہ، او سوروردی ہے، نقشبندی ہے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا ایمان والا بنائے، اور بزرگوں سے سچی عقیدت کر کے ان کے طریقے میں چلنے والا بنائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ